السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم۔
اعلان سمجھ آیا جن کی گاڑیاں کھڑی ہیں راستے میں رکاوٹ ہے، حضرت کی گاڑی بلاک ہے، تو جو گاڑی والے جو کار صاحب کار ہیں، جو بیکار نہیں ہیں، جو صاحب کار ہیں وہ چلے جائیں، جو بے کار سمجھ گئے؟ آج بیکار کا لفظ جو بے کار ہیں، اگر میں ملا کے بولوں گا تو پھٹا ہو جائے گا، تو جو بے کار ہیں تو وہ بیٹھے رہے۔ البتہ یہاں سب صاحب کار ہیں الحمدللہ۔ میں بڑی خوشی ہو رہی تھی، حضرت بیان فرما رہے تھے، اور یہ بیان کوئی عام فہم نہیں تھا، بڑا مدلل اور بڑا الحمدللہ قرآن و سنت سے احادیث اور اس میں جو الفاظ تھے، خوش اس پہ ہو رہا تھا کہ جامپور والے سمجھ رہے تھے، بڑی توجہ سے سن رہے تھے۔ جب حضرت ایک آیت پہ خاموش ہوئے تو کافی لوگوں نے آیت پڑھی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، تو میں بڑا حیران ہوا، یہ تو حافظ بیٹھے ہوئے ہیں سارے۔ قائد صاحب نے تو کھیپ تیار کی ہوئی ہے، یہ تیار ہو گئی ہے، انشاءاللہ یہ موٹر وے بنے گا تو اور حافظ بھی بڑھ جائیں گے۔ موٹر وے سے حافظ کا کیا ہے؟ حضرت کا جو بیان تھا، اگر میں اسی بات کو لے کے آگے چلوں تو ایسے کلام ہیں میرے پاس، لیکن آپ اگر نہ سمجھے تو پھر آپ مجھے بولیں گے نہ سمجھے، نہ سمجھ۔ تو میں ایک کلام سے ابتدا کرتا ہوں، خلاف عادت۔ قاری صاحب کا دوپہر کو مجھے فون آیا، حضرت کہاں پہنچے؟ میں نے کہا آج پروگرام تھا۔ قاری صاحب کا پھر پتہ نہیں انہوں نے ہاتھ کس طرف باندھے تھے، یہ تو میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت مہربانی، حضرت تو یہ بڑے نرم دل آدمی رو بھی جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں تھوڑا ان کا رونا سن لوں، پھر میں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں۔ دوسری کال آئی تو حضرت کچھ ہوا؟ میں نے کہا آپ دعا فرمائیں۔ میں نے کہا آپ کہاں ہیں؟ کہتے ہیں مسجد میں، اور کہاں پڑھوں گا؟ پھر تیسری کال آئی تو میں نے کہا میں آ گیا ہوں، پریشان نہ ہوں۔ پھر انہوں نے ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ سا کٹ کے ہوئے، پتہ نہیں کیا سا کٹ کیتے ہوئے، تو خلاف سانس نکال دیا۔ ہاں مجھے انہوں نے اسرائیل بنا دیا۔ بڑی بابرکت محفل ہے اور روحانی سکون ہے، یہ چہرے منور ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے۔ حضرت کا بیان کا خلاصہ خلافت راشدہ تھا۔ اگر میں آزاد یہ بزرگ نیلے کپڑے والے اور ساتھیات بھی آج آپ بھی نہیں گھبراؤ، نہیں لے کے جائیں گے۔ حاجی صاحب اوپر آ جائیں، صحیح نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ یہ تو میں اس طرف دیکھوں گا نا تو پیچھے نہ دیکھنا پڑے نا، قاری صاحب کو بائی پاس کرنا ہے تھوڑا سا۔ میں خلاف عادت ایک کلام سناتا ہوں، چونکہ خلافت راشدہ پہ موضوع تھا، اور کیا ہی مزہ آئے۔ مجھے پتہ چلا ہے ماشاءاللہ یہاں افسران بھی بیٹھے ہیں، اعلیٰ عہدیداران بیٹھے ہیں، اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ ان کے قلم میں اللہ تعالیٰ پاکیزگی، نفاست اور حق پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پورے عالم میں عام فرمائے۔ ادھر ہو جاؤ، بس ٹھیک ہے۔ میں خلاف عادت حضرت ایک کلام پڑھتا ہوں، خصوصاً ہمارے یہاں معزز حضرات، ان کی بھی توجہ چاہوں گا۔ آج کل میں نے یہ ضلع چکوال اسلام آباد کی طرف پڑھا، کافی مقبول ہوا، شاید آپ نے فیس بک پہ سنا ہو۔ سنا ہے آپ نے؟ تو کیا سناؤں؟ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، تو اسی لیے جاگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ جو کلام میں پڑھنے لگا ہوں، کراچی میں جب حالات آئے تو میں نے پھر پڑھنا شروع کیا۔ اللہ نے غیر معمولی شہرت دی اس کو الحمدللہ۔ آج صحیح پڑھا تو اللہ کی طرف سے، گڑبڑ ہوئی تو مجھ سے ہو گئی۔ اللہ صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
چونکہ حضرت کا موضوع تھا صحابہ، اکثر گفتگو صحابہ پہ تھی۔ میں ایک کلام سناتا ہوں بہت ہی پیارا، جام پور والوں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، آپ شاعری کا ذوق رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ شاعری کو اچھے سے سمجھتے ہیں، امید ہے ایسے ہی رہے گا۔ میں اس کلام کی ایک پہلی لائن پڑھوں گا اور آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ وہ لائن یاد کریں اور وہ میرے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ آپ وہ لائن سنیں گے تو آپ کو لگے گا حضرت کے بیان کا بھی کچھ ایسا ہی، خلاصہ تو میں نہیں نکال سکتا، گفتگو ایسی ہی تھی اور ہمیں اسی پر مزید ثابت قدم ہونا ہے، اس کو دلوں میں اتارنا ہے انشاءاللہ۔ پڑھو گے میرے ساتھ؟ آخر تک جتنے یہ جو کھڑے میں یہ سارے پڑھو گے انشاءاللہ؟ ایک ہاتھ اٹھا کے سارے کہو۔ وہ پہلی لائن کیا ہے؟ ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ اتفاق سب کا اتفاق، ذرا اس لائن کو یاد کرو، لیکن اس سے پہلے ذرا جذبہ بیدار کرو، اور جذبہ بیدار کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ صحابہ 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 گونج کے صحابہ 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 صحابہ۔ میں اس بیان کا خلاصہ نکال رہا ہوں، پھر نعت سناؤں گا، ساتھ دو گے میرا؟ ہم نے سب نے مل کے بیان سنا، سب نے مل کے توبہ کی، سب کے علم میں بھی اضافہ ہوا، روحانی خوراک بھی ملی ہے، ہم سب مل کے آگے چلتے ہیں نا؟ اونچا بولو گے تو میں چپ ہو جاؤں گا، اونچا بولو گے؟ ایک بار کہو۔ یہ تو ڈی جی خان تک بھی آواز نہیں گئی ہوگی، ابھار والے بھی مل کے کہو۔ ماشاءاللہ، اب اسی آواز میں کہو۔ ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے نبی کے صحابہ خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ میں چاہتا ہوں جام پور والوں یہ کلام یہاں پر تاریخ رقم کرے، آپ کا ساتھ ہوگا تو تاریخ بنے گی انشاءاللہ، جذبہ ہوگا تو تاریخ، صحابہ کے لیے تاریخ کون بنائے گا؟ ہاں اسی آواز، مجھے یہی آواز چاہیے آپ کی، اونچا کہو۔ ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے نبی کے صحابہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ یاد ہو گیا؟ یاد ہو گیا؟ اب میں مائک سے ہٹوں گا، دیکھتا ہوں یاد ہوا ہے یا نہیں ہوا، ایک تجربہ کرتے ہیں۔ ہے نبی کے صحابہ خود گواہ جس پہ اللہ کا، ماشاءاللہ اندر والے بھی، ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں، مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں، جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن۔ آپ نے بس یہ لائن پڑھنی ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ نہیں بولنا، خدا نخواستہ ثواب مل گیا تو، نہیں، آپ نے صرف یہ لائن پڑھنی ہے، آگے میں پڑھوں گا، اونچا اسٹیج والے بھی۔ ہے نبی کے صحابہ محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا
پہلے بستر پہ کس کو سلایا گیا، پھر کسے ساتھ اپنے لے جایا گیا، پہلے بستر پہ کس کو سلایا گیا، پھر کسے ساتھ اپنے لے جایا گیا، کون کندھوں پہ لے کر چڑھائی چڑھا، کس کی گودی میں ان کو سلایا گیا، وہ ہے صدیق اکبر میرے دوستوں، وہ ہے صدیق اکبر میرے دوستوں، ساری امت میں پہلا مسلمان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا تاریخ بنانی ہے اونچا کہو، ہے نبی کے خود گواہ جس پہ اللہ کا، یہ الٹے ہاتھ والے، ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا، مانگ کر میرے آقا نے جس کو لیا، کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا، مانگ آقا نے جس کو لیا، کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا، جس نے دریاؤں کو بھی مخاطب کیا، وہ فلسطین میں جا کے غازی بنا، مصطفیٰ کے سسر وہ داماد علی، مصطفیٰ کے سسر وہ داماد علی، بھاگتا جن کی ہیبت سے شیطان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود عمر علی 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 نماز کا وقت ہوا، صحابہ نماز پڑھنے لگے، حضرت عمر اسلام لے آئے تھے، کہنے لگے کیا کر رہے ہو چھپ چھپ کے، کہ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد حرام کیوں نہیں جاتے، کہ چھوڑتے نہیں ہیں، ہاں لبید، عتبہ، عتیبہ، ابو سفیان، ابو جہل چھوڑتے نہیں ہیں مشرکین، کہا اچھا چلو جذبہ ہوگا تو میں بڑا اچھا سناؤں گا، آگے آگے عمر، پیچھے پیچھے صحابہ، ایک بھاگا مشرکین کی طرف، وہاں وہ جرگہ بیٹھا تھا، ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، لبید، اس کو کہنے لگا وہ مسلمان تو مسجد حرام جا رہے ہیں، کہ کیوں؟ نماز پڑھنے، تو ان کی یہ جرت ہم ہوں اور وہ مسجد میں نماز پڑھیں، کھڑے ہوئے جانے لگے، تو اس نے کہا صبر، ان کے ساتھ عمر بھی ہے، ان کے ساتھ تو وہ ہینگ ہو گئے، ہینگ سمجھتے ہو؟ کیا ہو گئے؟ جام پور والوں وہ جام ہو گئے، ہاں صحیح ٹھیک ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا، ہر چیز صحیح ہے، میں پھر پڑھتا ہوں، میرا ساتھ دو گے تو تاریخ بنے گی، بعد میں یوٹیوب پہ تم نہیں دیکھنا ہے، اور جام پور والے قاری صاحب ماشاءاللہ نظر آئیں گے، حاجی صاحب بزرگ نظر آئیں گے، اور آپ کی طرف بھی کیمرہ آئے گا تھوڑی دیر میں، تو تاریخ بغیر عزم کے، بغیر جذبے کے، بغیر زور کے نہیں بنتی، میں پھر پڑھتا ہوں، مانگ کر میرے آقا نے جس کو لیا، کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا، جس نے دریاؤں کو بھی مخاطب کیا، وہ فلسطین میں
جا کے غازی بنا، مصطفیٰ کے سسر وہ دماد علی، مصطفیٰ کے سسر، گونج کے مصطفیٰ کے سسر وہ دماد علی، مصطفیٰ کے سسر وہ دماد علی، بھاگتا جن کی ہیبت سے شیطان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے، ایک بار گرج کے ہے نبی، خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن، یہ کیمرہ ان کی طرف گھماؤ، اونچا کہو، ہے نبی کے صحابہ محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا، اور یہ میرا ہاتھ ہے، سمجھنا خصوصاً ہمارے جج حضرات، وکلاء اور دیگر حضرات، یہ میرا ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ، اوپر ہے خود رب رحمان کا، یہ میرا ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ، اوپر ہے خود رب رحمان کا، جس کو دو نور اپنے عطا کر دیے ہے یہ اعزاز صرف ابن عفان کا، باعث فتح مکہ ہے عثمان غنی، باعث فتح مکہ ہے عثمان غنی، دیکھ قرآن میں بیعت رضوان ہے نبی کے صحابہ محترم، خود گواہ جس پہ اللہ، میں نے کراچی یہ کلام پڑھا تو پہلی بار جب پڑھا تو مجمع کو کہا میرے ساتھ پڑھو، ہم سب کی بات ہے، یہ کسی کلام ناطقاں کی بات نہیں، تو ہم سب کی بات ہے، ہمیں تو پتہ ہو، کوئی تنقید تو نہیں کر رہے نا، ہم تو صحابہ کے ساتھ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اللہ سمجھا دے، قرآن سے سمجھا رہے ہیں، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، تو میں نے مجموع کہا یہ پہلی لائن بہت زور سے پڑھو، دل میں اترے، ایک ہفتے تک مجھے واٹس ایپ آئے کہ ہماری زبان سے اتر ہی نہیں رہا اور بار بار چل رہا ہے، ایک ساتھی نے کہا مجھے تو صدیق اکبر کی زیارت بھی ہو گئی، جس کا ذکر ہو وہی خواب میں آتا ہے، تمہاری خواب میں حوریں آتی ہیں، کاری سب شرما رہے ہیں، ہاں جس کی ہے اس کی آئے، جس کی نہیں ہوئی تو اس کی کیا ہے، ہاں بالکل، چلو ذرا اونچا پڑھو گے تو، اب پڑھو گے، جو اونچا پڑھے گا اس کو حور ملے گی، جو دنیا کی حوروں سے نظر نیچے کرے گا اس کو جنت میں حور ملے گی، ہاں ایک بار اونچا کہو، ہے نبی کے صحابہ محترم، خود گواہ جس پہ مجھے یہ آواز چاہیے، جو کھڑے ہو یہ بھی بولو، ہے نبی کے صحابہ محترم، خود گواہ جس پہ سارے ابدال و اقطاب و غوث و ولی، سحر وردی ہو چشتی ہو یا قادری، سمجھنا ولی، سحر وردی ہو چشتی ہو یا قادری، رہبر و رہنما سب کے حضرت علی، رہبر و رہنما سب کے حضرت علی، ہاتھ لہرا کے، رہبر و رہنما حضرت علی،
پھر پڑھتا ہوں سارے آخر والوں کا آواز نہیں آئی، پھر پڑھتا ہوں سارے ابدال و اقطاب و غوث و ولی، سحر وردی ہو چشتی ہو یا قادری، رہبر و رہنما سب کے حضرت علی، رہبر و رہنما سب کے حضرت علی، خاندان رسالت میں سب سے جلی، رکعن سجدن کا وہ مصداق ہے، رکعن سجدن کا وہ مصداق ہے، کرم اللہ وجہ جن کی پہچان ہے نبی کے صحابہ محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا، میں چاہتا ہوں دل سے بولو، ہے نبی کی محترم، خود گواہ جس پہ آخر میں اب تک تو یہ لائن آپ نے پڑھی، اللہ آپ سے راضی ہے، اس کو آپ لکھ کر دکانوں میں لگاؤ، ہاں بچوں کو یاد کراؤ۔ اب جو شعر میں پڑھنے لگا ہوں اس میں جس نے اب تک نہ بولا درخواست کروں گا وہ بھی بولے، بولو گے؟ لیکن اب جو شعر پڑھوں گا ہر لائن میں آدھی لائن میں پڑھوں گا، آدھی آپ پڑھیں گے، آدھی میں اور آدھی آپ نہیں، ہم آدھی میں اور آدھی آپ، سارا میرے ہی تھی، آدھی میں اور آدھی آپ، پھر باقی حاجی صاحب۔ پڑھو گے تو میں شعر پڑھوں، جامپور والوں ضائع نہیں کرنا، اللہ کرے یہ تاریخ بن جائے۔ پہلی لائن پڑھتا ہوں، یہ متانت شرافت یہ حق چاریا، حق چار یار آپ نے ایک ہاتھ لہرا کے کہنا ہے، میرا مزاج نہیں ہے لیکن یہ شعر ایسا ہے کہ روک نہیں سکتے اور آپ نے رکنا بھی نہیں ہے۔ کیسے بولوں گا میں دیکھتا ہوں، یہ متانت شرافت یہ مزہ نہیں آیا، جامپور والوں جام ہو چل پڑو، یہ متانت شرافت یہ اور سخاوت شجاعت یہ، ہاں سراپا سیادت یہ اور سخاوت شجاعت یہ، ہاں اب مل کے کہو، میرے آقا کی راحت یہ حق چاریا، میرے آقا کی راحت میرے آقا کی راحت یہ، پھر پڑھوں یہ آگے والے بھی، مسجد والے جو اعتکاف میں بیٹھے ہو، پھر پڑھوں ہاتھ اٹھا کے بولو، جو سویا ہوا اس کا تم ہی اٹھا لو ہاتھ۔ اب آپ نے اس ہاتھ کو لہرا کے کہنا اللہ کرے تاریخ بنے اور اب پوری دنیا میں آپ کی آواز جائے۔ میں پھر پڑھتا ہوں، یہ متانت شرافت یہ اور سخاوت شجاعت یہ، سراپا سیادت یہ اور سخاوت شجاعت یہ، مل کے میرے آقا کی راحت یہ حق، میرے آقا کی راحت حق چارے یار، میرے آقا کی راحت چارے یار، ان کی صحبت کا آنس کو ارمان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا۔ آج کی محفل میں اگر یہ شعر یاد کر کے چلے گئے میں کہتا ہوں حق ادا ہو جائے گا، یہی بیان تھا، یہی نظم تھی، سارے ایک بار کہو، ہے نبی کے صحابہ خود گواہ جس پہ اللہ کا۔
محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. مجھ سے راضی ہے یہ ان سے راضی ہوں میں, مجھ سے راضی ہے یہ ان سے راضی. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. مجھ سے راضی ہیں یہ ان سے راضی, سب کہو مجھ سے راضی ان سے راضی ہوں میں. جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے نبی کے صحابہ اللہ آپ کی عمروں میں برکت دے. آپ نے ماشاءاللہ میں کہتا ہوں حق ادا کیا. میں نے پورے پاکستان میں تقریباً پڑھ رہا ہوں, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ جامپور والوں نے تاریخ قائم کی ہے. جاتے جاتے اس لائن کو دہرا دیں ایک بار مل کے. آخر میں وہ کہتے ہیں ریزرو. موٹر سائیکل میں کیا کہتے ہیں جب پیٹرول ختم کہتے ہیں اتے کر لو, ریزرو لگا دو. جو کھڑے ہو یار مزہ آ جائے گا, تم بھی سارے اگر کہہ دو. صحابہ کی محبت میں بولو ہے نبی کے صحابہ جس پہ اللہ کا آنے ہیں. ایک بار گونج کے صحابہ 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 ہمیں اپنی جان سے پیارے. صحابہ 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 نبی چاند ہیں اور ستارے. صحابہ ہیں نبی کے صحابہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. نہیں میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ نہیں بولو اور نہیں بولو. ان میں کون سا جج فیصلہ کرے گا؟ اللہ ہی خیر کرے گا. تمہارے رخ پر جمی ہے آنکھیں. جامپور والوں بڑی ہی پیاری نعت سنا رہا ہوں, تم نے شاید نہ سنی ہے. اور 3 شعر ہیں, خالی 3, صرف 3. سارے کہہ دو صلی اللہ, محبت سے کہو صلی اللہ. معراج والی رات مختصر کرتا ہوں. شاعرانہ تخیل ہے, شاعرانہ ایک تخیل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے. جب تک حضور وہاں جلوہ افروز نہیں ہوئے تھے, تمام انبیاء علیہم السلام وہاں پر تشریف لائے تھے. اور وہ تمام انبیاء کیوں تشریف لائے تھے؟ بولو نا. وہ تمام حضور کے پیچھے نماز پڑھنا, حضور کے پیچھے امام الانبیاء. ٹھیک ہے. اب جب تک ہمارے نبی جلوہ افروز نہیں ہوئے, بڑی محبت بھرے اشعار, صرف 3 ہی. جب تک حضور جلوہ افروز نہیں ہوئے تو ان انبیاء میں ایک تھے یوسف علیہ السلام, جن کے حسن و جمال کو قرآن پورا بلکہ پوری سورہ یوسف ہے. وَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنْ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ. مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ دیں. اتنے خوبصورت, اتنے خوبصورت, اتنے پیارے. سارے انبیاء یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے ہوں گے. توجہ کرنا جامپور والا. جیسے ہی امام الانبیاء, وجہ کائنات, رسول رب العالمین, خاتم النبیین, محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ جلوہ افروز ہوئے تو تمام انبیاء کی توجہ مڑ کے اب کہاں آئی؟ حضور کی طرف۔ بھائی سمجھ رہے ہو؟ اللہ کرے میرے کلام کو تم سمجھو، بڑا مزہ آئے گا، روح خوش ہو جائے گی۔ حضور کی طرف توجہ آئی تو آج یوسف علیہ السلام نے بھی مڑ کے حضور کو دیکھا۔ میں یوں کہتا ہوں کہ یوسف کو جس کے صدقے حسن ملا، یوسف نے اسے دیکھا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور یوں کہوں قاری صاحب کہ آج حسین نے حسن کے نظارے کو دیکھا۔ یہ پہلی لائن والے ڈھیلے کہہ دو سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے میرے 6 نمبر والے بھائیوں، تم نعرے تو نہیں لگاتے ہو لیکن غور سے سننا۔ شاعر کہتا ہے آج جب یوسف علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت، تو گویا کہ یوسف علیہ السلام نے کچھ یوں کہا۔ میں نے والیوم میں پڑھا ہے یہ، آپ کو سنا رہا ہوں۔ جامپور والوں ساتھ دینا ہے اور مجھے پتہ ہے ساتھ دو گے۔ اب یوسف علیہ السلام کی نظر پڑی حضور پر اور پتہ ہے کہنے لگے تمہارے رخ پر جمی ہے آنکھیں، یہ بات ہے، تمہارے رخ پہ جمی ہے آنکھیں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں، پھر کہو سبحان اللہ۔ پھر پتہ ہے کیا کہنے لگے قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، کی بڑے ہنسی ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ کسے دیکھ کے کہہ رہا؟ کیا کہہ رہا؟ قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، کیسے آخر ملاؤں اکھیاں، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو۔ سارے کہو قسم خدا صلی اللہ۔ پھر فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نماز پڑھنے کو میں تا آیا، تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے۔ اللہ کرے سمجھو، نماز پڑھنے تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے، ہاں پڑھ لی میں نے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری صورت ہے میرے آگے، تمہاری صورت ہے میرے آگے، میں کیسے اپنی جھکاؤں اکھیاں، قسم خدا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو صلی اللہ۔ پھر فرماتے جہاں بھی جاؤں جدھر بھی دیکھوں تمہارے چرچے تمہارے نغمے، جہاں بھی جاؤں
تمہارے نغمے تم ہی بسے ہو میری نظر میں، ہو میری نظر میں، کسی کو کیوں میں دکھاؤں اکھیاں، کہہ دو عاشق و جھوم کے سبحان اللہ، قسم خدا کی۔ آخری شعر کیسی نعت ہے؟ بولو نا، ہمارے نبی کی شان ہے یار، سارے کہو صلی اللہ۔ آخری شعر اہل علم کی نظر، یہ بات آنس میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا۔ مصور کون؟ جس نے ہمیں بنایا۔ شاعر کہتا ہے میں سوچتا ہوں شاید اس نے پوچھا ہو۔ رب فرمایا محبوبہ دس کنج تینو بناونا گے، سرکار چے آخیا اے میرے اللہ مینو انج بڑھا مولا، میری جان جہان دی جان ہووے، پاوے میں بولا پاوے تو بولے، سڈے دو ودے ایک زبان ہووے۔ یہ بات آنس میں سوچتا ہوں، پوچھا ہوگا، بولو پوچھا ہوگا کیا؟ پڑھوں آگے، سن سکتے ہو؟ سبحان اللہ نہیں چاہیے، درد چاہیے، سبحان اللہ نہیں چاہیے، مجھے دل سے سننا، ہمارے نبی کی شان ہے۔ یہ بات میں سوچتا ہوں، جامپور والوں ضائع نہیں کرنا، پوچھا ہوگا، ہاں پوچھا ہوگا کیا؟ میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، بتاؤ کیسی بناؤں اکھیاں، میں نقش تیرے، حضرت حسان نے بھی کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، سب کہو، میں نقش بنا رہا ہوں، بتاؤ کیسی بناؤں اکھیاں، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، میں کیسے آخر ملاؤں اکھیاں، تمہارے رخ پہ جمی ہے آنکھیں، صلی اللہ۔ تھکے تو نہیں؟ اچھا
اپنی مرضی چلاؤں یا تمہاری؟ اپنی اپنی چلائیں. سبحان اللہ. تم لوگوں نے سنا انہوں نے کیا کہا؟ بہت پیارے اشعار ہیں. تمہارا نیٹ ورک آخر تک بیزی رہتا ہے. اپنی مرضی چلاؤ. جی بالکل. آج چلے گی اپنی مرضی. تو امیر حرم جاگو گے تو پڑھوں گا. دیکھو میں قاری صاحب کی وجہ سے کراچی سے آتا ہوں. ان کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. ان کو ڈرا کے آتا ہوں. نہیں آ رہا خود آ دو من. میں فقیر عجم تیرے گن اور لب میں طلب ہی طلب. کیوں حضرت؟ تیرے گن اور لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا. تو جا من کو جا تو جا من کو جا. سب کہو تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں. تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا. میں کہاں تو کو جا من کو جا. مل کے پڑھیں. میرے نبی کی نعت تو ہم تو مل کے پڑھتے ہیں. نعت تو جانور بھی پڑھتا ہے. درخت نے بھی سنائی, پتھر نے بھی سنائی, بھیڑیے نے بھی سنائی, گو نے بھی سنائی. سب حدیثوں میں موجود ہے. ایمان والا کیسے نہ پڑھے. اللہ یہ دوریاں ختم فرمائے, ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرمائے. ایک میں آپ کو پڑھاتا ہوں نعت. ایک بار میں پڑھوں گا, ایک بار آپ. یار اس مسئلے کو حل کرو. کوئی ایڈوکیٹ صاحب ہے نا؟ ہاں ایک دفعہ تساں پڑھو, ایک دفعہ تساں, ایک دفعہ اساں. پھر گڑبڑ ہوندی پئی ہے. چل ایک بار میں پڑھتا ہوں, ایک بار ہم. جاگو پیچھے والے بھی جاگو. اب ایک بار میں پڑھتا ہوں. الہام میں ہے جامع تیرا, الہام ہے ہاں قرآن امامہ ہے تیرا. بولو قرآن تیرا, منبر تیرا, عرش بری منبر تیرا, عرش بری رحمت عالمین. تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں. تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں. تو حقیقت ہے میں صرف ہوں. تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر. میرا گھر خاک پر اور تیری جامپور والوں بلند آواز سے. میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر. میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر. سدرۃ المنتہا کو جا من کو جا
تو کو جا من کو جا خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر لگتا ہے آپ سب تھک گئے نہیں 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 یہ نہیں چلے گا یہ گڑبڑ نہیں چلے گا یہ پردہ ڈال رہا ہے یہ پردہ ڈال رہا ہے میں نے کہا لگتا ہے آپ سب تھک گئے ہو آپ بھی بولتے ہیں لگتا ہے سب تھک گئے ہیں وہ جاگ کے پڑھو ہے جاگ کے پڑھو یار سیر پہ سوا سیر ہو یار تمہارا مرا بھی سوا لاکھ کا ہے چلو اونچا پڑھو ماشاءاللہ خیر البشر رتبہ تیرا بولے خیر آواز حق خطبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا افلاک تیرے سامعی افلاک تیرے سامعی سامع جبریل امی اے رحمت للعالمین تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں ایک بار سارے کہو تو کہاں تو کہاں میں کہاں جگمگاؤں توجہ 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 ہمارے پاس چھوڑا تو کچھ بھی نہیں تم نے لیکن ایک ڈیڈ لائن ہے جہاں جس کو کراس نہیں کر سکتے ہم کٹ جائیں گے پیچھے نہیں ہو سکتے کیا ہے وہ جگمگاؤں جو حالات کے سامنے جگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں ہاتھ لے رہا کہ جامپور والوں میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی مصطفیٰ تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گنے اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں اللہ آپ کی عمروں میں برکت دے جس کی شادی نہیں ہوئی اللہ جلدی کرا دے اور جس کی ہوئی ہے گزارا کرے باقی ہے کہ فیملی ہماری
یہاں تک تو ٹھیک ہے، گھر تک نہ چلی جائے. گھر والی میں نے ایک دن درس دیتا ہوں اپنے مدرسے میں، تو ایک دن حور پہ تذکرہ چل پڑا. بہت حور کر لیا تھا. تو نیچے آیا تو رات کا ٹائم تھا، کھانا ہی نہیں پکا ہوا تھا. میں نے کہا کیا ہوگا؟ کیا جس کا بول رہا تھا اسی سے مانگو. ان کا تو بس نہیں چلتا، ورنہ اس پہ بھی پابندی لگ جائے. شکر کرو، خوش قسمت تو ملے گی انشاءاللہ. بولو کچھ بھی کر لو، ملے وہاں روک کے دکھاؤ. میں آپ کو جگا رہا ہوں بار بار، کیونکہ حور پہ جلدی جاگ جاتے ہو. آپ کے اس شوق کو دیکھ کے چند اشعار دل میں آ رہے. حاجی صاحب اس جذبے کو دیکھ کے ساتھ پڑھو گے، یعنی بالکل اشعار آپ پہ فٹ ہو رہے ہیں. پہلا شعر سننا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال. آیا کہ نہیں آیا کمال؟ ہاتھ اٹھا کے بولو کمال آیا کہ نہیں؟ تو میرے ساتھ بولو گے کمال آیا. آج کی مجلس بھی کمال ہوگی، بیان بھی کمال ہوا تھا، آپ بھی کمال ہو ماشاءاللہ. کوئی جمال تو نہیں ہے، سارے کمال ہیں. چلو پھر پڑھو. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. سب کہو. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، اور تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں کی عذاب رب سے. یہ عرض کر دوں یہ کس دعا کی طرف اشارہ ہے؟ ایک کو کم کرنا. یہ کس دعا کی طرف اشارہ ہے؟ آخری وقت میں جب اسرائیل علیہ السلام آئے، جبریل امین اجازت لینے آئے کہ باہر اسرائیل ہے، اجازت مانگ رہے ہیں. اجازت ہو تو آ جائیں، منع کر دے تو نہیں آئیں گے. تو آپ نے فرمایا یہ وہ نقطہ تھا کہ میں اور آپ بچ گئے، اللہ کی قسم بچ گئے. آپ نے فرمایا پہلے جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. علماء لکھتے ہیں اگر یہ سوال آپ نہ اٹھاتے تو آج ہم سور و خنزیر بن جاتے، کیونکہ انہی برے اعمال کی وجہ سے پچھلی امتیں تباہ ہوئی ہیں. حضور نے وہ سوال اٹھایا، اللہ نے فرمایا میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. یہ پوری زندگی گناہ کرے، ایک بار کہیں اللہ میری توبہ، میں سارے معاف کر دوں. اب یہ شعر وقت اتنا نہیں کہ میں ہر شعر میں تفصیل بیان کروں، میں آج باتیں کم کر رہا ہوں، میری جگہ باتیں قاری صاحب کر لیں گے. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال. اور عمر کی جرات پہ جاؤں قربان. کس کی؟ عمر کی جرات پہ جاؤں قربان. ہے آج کافر
بھی ان سے لرزا ہے آج کافر بھی ان سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا اور غرور حوروں کا توڑ ڈالا کس کا ایکو کم کریں تھوڑا اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ شعر سمجھنا غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے لگا پہ تل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کالا رنگ کیڑا پنجابی آتی ہے میں کو سرا کی آمدی ہے ڈوڈو بولا آمدی تتیجہ اے ہے کالا رنگ تے حبش درہن والا کیتا عشق بلال نے دلا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کین کافر پتھر مار دے تلیاں چکلا کے کلمہ نہیں چھڑنا کلمہ نہیں چھڑنا پیسے اوپر سے پھینکتے ہو تو سامنے رکھ دو ادب ہی ہوگا اس کی بے حرمتی ہوتی ہے اور آپ اتنے گور گور کے پیسہ دیکھتے ہو شعر ہی چھوڑ دیتے ہو سارے کسی کو دینے ادب سے یہ بڑی مشکل سے آتے ہیں بڑی محنت کرتے ہو اللہ ان کو بھی خوش رکھے آپ حضرات کو بھی خوش رکھے بھرپور نظر لگا رہے ہو شعر ہی میرا رہ گیا یہ کروڑوں کا شعر ہے میرا شعر کو سمجھنا جزاک اللہ حضرت کالا رنگ تے حبش درہن والا کیتا عشق بلال نے دلا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کین کافر پتھر مار دے تلیاں چکلا کے کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال کیا او تسی بیخ لو اپنا ٹل لاگے رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڑیا ساری ہورا تے چہرے تے تلا کے غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا اللہ آپ کی عمر میں برکت دے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا آخری شعر اور میں چاہوں گا یہ شعر سارے میرے ساتھ پڑھو سارے ختم نبوت کے محافظ بیٹھے ہوئے ہو ہاتھ اٹھا کے گرج کے کہو انشاءاللہ نبی تو سائمی سبی ہے اعلیٰ کہو بے شک ہو 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 بے شک سے سبی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے بلند و بالا ہے رتبے سب کے حضرت ابھی فرق مراتب بتا رہے تھے نا بیان میں آپ سمجھے جو نہ سمجھے تو شعر سے سمجھ لو نبی تو سائی میں سبھی
اعلیٰ ہے رتبے سب کے بلند و بالا جامپور والوں مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا آیا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا آیا ایک بار میرے ساتھ پڑھو نبی تو سائمی سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے بلند و بالا کوئی زبان خاموش نہ رہے مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا آیا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا صلی اللہ بس کریں میں نے آپ کو ایک وظیفہ بتایا تھا اتنے لمبے یہ قصیدے ہیں وہ کیسے سناؤں گا میں ہاں چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہیں لمبے لمبے ہاں جی میں نے آپ کو ایک وظیفہ بتایا تھا پچھلے بار عمرہ کرنے کا پتہ نہیں کرتے ہو یا نہیں کرتے وظیفہ اذان کے بعد کی دعا اور اس کے بعد لبیک اللہم لبیک مفت میں عمرے کا مفت میں پتہ نہیں کیا ہی نہیں جو کرتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں آپ لوگوں نے وظیفہ شاید نہ کیا ہو بھول گئے ہو نا تو انشاءاللہ آج پھر بتا دوں گا کوئی پریشانی کی بات نہیں اور آپ جب جائیں گے مدینہ منورہ اللہ آپ کو لے جائے جو گئے اللہ انہیں بھی لے جائے جو نہیں گئے اللہ اسی سال ان کو لے جائے جب آپ جائیں گے انشاءاللہ سبز گنبد پر جب نظر پڑے گی تو پتہ کیا ہوگا گنبد خضرا علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر جب آپ کی نظر پڑے گی پتہ کیا ہوگا بتاؤں ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے ہاں بھول جاؤ اور کبھی بھی آپ کی آنکھوں سے وہ منظر ہٹے گا نہیں تو میرے ساتھ پڑھ لو بڑی مزے کی بات ہے نا سارے کہو ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر
میرے آقا کو دیکھو گے، میرے آقا کو دیکھو گے، چمک نہ بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے، چمک نہ جاؤ گے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدائے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدائے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہو، رخسار کا عالم کیا نہیں تیرا زیادہ، چاند تاروں اپنی رنگت پہ، میرے آقا کو دیکھو گے، چمک نہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے، زمانہ بھول جاؤ۔ اور اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ سب کہو، ہرا گنبد جو دیکھو گے، زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول۔ اللہ سب کو بار 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 حرمین کی حاضری نصیب فرمائے۔ آخر میں چند اشعار میں اس قصیدے کے سناؤں گا جو قصیدہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ پڑھا گیا۔ آج فرانس والوں نے ہمارے نبی کی شان میں بے ادبی کی ہے، ہو ہی نہیں سکتی، پہلے ہو ہی نہیں سکتی۔ بولو اللہ نے نام کتنا پیارا بنایا، بولو محمد۔ نام کو لو تو دو بار ہونٹ ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں، صلی اللہ۔ 1400 سال پہلے ایک شاعر نے کچھ اشعار لکھے حضور کی شان میں بے ادبی کی۔ وہ اشعار جب حضور کے پاس آئے تو آپ نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، اٹھو منبر پر بیٹھو اور ان اشعار کا جواب دو۔ جو میں نے 2006-07 میں جب ڈنمارک، ناروے، جرمنی کے اخبارات میں ایسا ہوا تو اس وقت ان اشعار کا اردو ترجمہ کر کے منظوم کلام تیار کر کے پڑھا، اللہ نے کافی مقبولیت دی۔ تو میں چاہتا ہوں آج کے فرانس اور اس جیسے ممالک جو گستاخی کرتے ہیں ان کو ہم مل کے جواب دیں، ہمارا بھی حصہ ہو، انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوا لیں۔ ساتھ دو گے میرا؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہو، تھکے ہوئے ہو پھر بھی ساتھ دینا۔ یہ اب ایمان کا، عقیدے کا معاملہ آ گیا ہے، حضور کی ناموس پہ مر مٹنے کا معاملہ ہے، تو اس میں پیچھے نہیں رہنا جامپور والوں۔ ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ ایک ہاتھ لہرا کے سارے کہو، محمد
محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا مل کے محمد محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ ہجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے انشاءاللہ ہاتھوں کو لہرا کے کھڑے ہو کے کہو انشاءاللہ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے دونوں ہاتھ لہرا کے محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے کہاں رفعت محمد کی کہاں تیری حقیقت ہے شرارت ہے شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحا کی اگر گستاخی ناموس احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم میرا سامان جانو تن فدا ان کی رفاقت پر میرے ماں باپ ہو قربان ان کی سب اداؤں پر زبان رکھتا ہوں ایسی جسے کو سب تلوار کہتے ہیں میرے اشعار کو اہل جہاں ابحار کہتے ہیں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا دل کا زور لگا کے کہو محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت اب دعا ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں اسی پہ اجازت چاہوں گا اب انشاءاللہ کچھ دوستوں کی بات بہت سارے دوستوں کی کون سی وہ اہل بیت سب کہتے ہیں اچھا اہل بیت
بیٹھ جائیں جی فرمائش آ گئی ہے دو مصرے شان اہل بیت پہ جزاک اللہ حضرت مفتی صاحب کوئی نیا سنا دوں سنائیں شان اہل بیت درود شریف پڑھے سارے ایک کلام میں نے ابھی پڑھا ہے کچھ دن پہلے اور بہت ہی پیاری نعت ہے اس میں صرف آپ نے میرے ساتھ السلام السلام پڑھنا ہے. ابھی صبر کھانے والوں صبر جس کے بعد چاول آئے اس کے اوپر ڈھک دو. شروع نہیں کرنا پھر میں بھی ادھر آ جاؤں گا. وہ شروع نہیں کرتا خوش قسمت ہو آج کی محفل کے پہلے ٹرے آ گئی. رک جاؤ انشاءاللہ زیادہ پانی آئے گا تمہارے منہ میں. ایک کلام شان اہل بیت پہ چند اشعار اس میں ہیں بڑے پیارے. میں چاہتا ہوں سب مل کے پڑھیں مل کے کہو السلام 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 اہل بیت نبی سب ہیں رب کے ولی ان کی موجودگی سے ملی روشنی. اہل بیت نبی سب ہیں رب کے ولی ان کی موجودگی سے ملی روشنی. علم افشا ہوا اور جہالت میٹی دنیا والوں کو ان سے ملی آگہی. ان کا چرچا کریں ہم بھی دنیا میں عام. السلام 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 السلام. اور ڈنک کی چوٹ پر میرا اعلان ہے ہر صحابی پہ قربا میری جان ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے کہو ڈنک کی چوٹ پہ میرا اعلان ہے ہر صحابی پہ قربا میری جان ہے. وہ ہے معیار ایمان یہ ایمان ہے میرے آقا کا مصعب یہ فرمان ہے. ہر صحابی کا ہے دل میں خوب احترام. السلام 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 السلام. آخری شعر یہ میں نے کراچی جا کے اس کو ریکارڈ کرنا ہے لیکن آپ حضرات کی نظر یہ شیئر کر رہا ہوں. بڑی پیاری بات. ان کے رخسار پر زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں کاجل کی مقدار پر کیا ان کے رخسار پر زلف خم السلام مطلب سلام ہو کس پہ ان کے رخسار پر آپ کہو السلام. ان کے رخسار پر زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں کاجل کی مقدار پر ان کے قدموں پہ دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر ان پہ لکھ
لکھے گئے سارے اشعار پر، ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر۔ السلام 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 السلام۔ اہل بیت نبی سب ہے رب کے ولی، ان کی موجودگی سے ملی روشنی، علم افشاں ہوا اور جہالت میٹی، دنیا والوں کو ان سے ملی آگہی۔ السلام 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 السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، پاکستان بابا دے بلند پاکستان، افواج پاکستان، افواج پاکستان، نعرہ تکبیر۔ عمرے کا وظیفہ کرتے تو ہو نہیں، کرو گے تو مفت میں جاؤ گے۔ اذان کے بعد کی دعا اللہم بسمکا، یہ سونے کی گولڈ کی ہے۔ جاگو نا جاگو، وہ پیچھے والے تو پڑھ رہے تھے بسمکا موت واحیا۔ اذان کے بعد کی دعا اللہم رب ہذہ، یہ ہر اذان کے بعد پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ دل میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سب کہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لک والملک لا شریک لک۔ بس یہ پڑھنا ہے اذان کے بعد کی دعا، اور لبیک دل میں پڑھنا ہے، دل میں۔ کہاں پڑھنا ہے؟ دل میں۔ لبیک تو دل میں پڑھنا ہے جس طرح مسنون عمل۔ اور ایک کام اور کرنا ہے، گھر میں ایک گلہ رکھنا ہے، گلہ جس میں پیسے جمع کرتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ گلہ ہی بولتے ہیں۔ روزانہ اس میں 5 روپے 10 روپے جو بھی ہو ڈالیں، پھر دعا کریں اللہ میں تیاری کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ایک ہاتھ آؤ 10 آؤں گا، چل کے آؤ، دوڑ کے آؤ، لپک کے آؤں گا۔ آپ اس عمل کو شروع کریں، سال 2 سال میں پہنچ جائیں گے۔